ابھی جو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی لیلۃ القدر پر، اس میں سورہ القدر، سورہ فجر اور الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ تینوں کے بارے میں بتایا تھا. تینوں کو جوڑ کے اس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہم نے بتایا تھا. لیکن لوگوں نے کچھ سوال کیے. لوگوں نے کہا کہ بڑے ہندوستان، پاکستان اور دنیا بھر کے، سعودی عرب کے تمام علماؤں نے جو ہے اس رات کو بڑا مسٹیریس بنا رکھا ہے. تو میرا کہنا ہے کہ یہ رات مسٹیریس نہیں ہے، یہ حقیقت پسندی کی رات ہے. دیکھیے رات تو 1000 سال سے آ رہی ہے، اس میں جاگتے بھی ہیں لوگ، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن وہ رحمتیں کیوں نہیں آتی؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہ رحمتیں جب آتی ہے، جب ہماری اندر سے وائلنس نکل جاتی ہے، ہیٹریڈ نکل جاتی ہے اور نگیٹیوٹی نکل جاتی ہے، وہ پوری طرح سے نہیں نکل پاتی. ہم اتنے لالچی ہوتے ہیں کہ اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بیٹیوں کا حصہ نہیں دے پاتے جو قرآن میں دیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ گاندھی جی تھے، ان سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے ICS تھے، وہ سبھاش چندر بوس تھے، ان سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے مولانا آزاد تھے، ان سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے پنڈت جواہر لال نہرو تھے. لیکن اس کے باوجود گاندھی جی کا فوٹو چھپتا ہے. اور یہی نہیں، ہندوستان میں ہم لندن گئے تھے تو وہاں پر بھی انہیں کی فوٹو، مورتی لگی ہوئی تھی، جہاں اسکول میں پڑھے وہ، وہاں اس کے برابر میں ہم ٹھہرے تھے. تو ان کی ہم مورتی دیکھتے تھے روزانہ، اس پارک میں ٹہلتے تھے ہم وہاں پر. تو آج پوری دنیا میں ان کی عزت ہے، چاہے ساؤتھ افریقہ ہو، لندن ہو، انڈیا ہو. اور نوٹوں پر چھپنا کوئی بات نہیں، بلکہ جو بھارت کا سمویدھان ہے وہاں پر ان کا جو چین ہے بھارت کا جو ہے وہ پرتیک، وہ مہاتما گاندھی کو بنایا گیا ہے. تو اس لیے میں نے دیکھا علامہ اقبال ہوں، مولانا آزاد ہوں، اور بھلے ہی وہ PhD ہوں، آگے کتنا پڑھ کے آئے ہوں، ان کو نہیں بنایا گیا. تو انسان جو پازیٹیو ہو جاتا ہے اور پازیٹیو ہوتا ہے، وہ عشاء کال میں اٹھتے تھے. میں نے ان کا کمرہ دیکھا ہے گاندھی جی کا، میں وہاں رہ کے آیا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو جیون تھا، ان کی جیون چریا تھی، وہ بالکل نیچروپیتھی کی تھی. جو نیچروپیتھی ہمارا یہ کالج ہے، نیشنل میڈیکل کالج، بالکل وہ. تو جب یہ چیزیں آپ میں آ جائیں گی تو آپ کی جو لیلۃ القدر ہے، پھر آپ کی ڈیسٹینی 1000 مہینے نہیں بلکہ لاکھوں مہینے بہتر ہو جائے گی. آپ جو ہیں ایک دم امر ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ بھٹکے میں ہیں، خاص طور سے روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے اتنے قرآن ختم کر لیے، تو ان لوگوں کے لیے لیلۃ القدر جو ہے، جو میں نے کہا سم اور وسم دونوں راتیں جو ہیں، ان میں اگر وہ جاگ کر کے خدا کو یاد کریں، اور عشاء کال میں جو وہ وقت ہوتا ہے جو پازیٹیو بنانے کا وقت ہوتا ہے، اس میں جاگیں، تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی میں یہ بتا دوں کہ بڑے علماء کی میں نے بھی دیکھی ہے، تو واقعی سے وہ مولانا وحید الدین خان جو پدم بھوشن ہیں، انہوں نے تو ایک بہت اچھی بات کہی ہے جو لیلۃ القدر کے بارے میں، کہ اس کا صحیح میسج دیا ہے. ورنہ زیادہ لوگ جو ہے میسج کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں. اور میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، جو انہوں نے قوموں کا ذکر کیا، سمود کا جو دکشن عرب میں پیدا ہوئی تھی، یہ جو قومیں تھی، جب میں مصر گیا 3 جنوری 2019 میں، تو میری خواہش ہوئی کہ میں جا کے دیکھوں، سب مدین میں جاؤں اور یہاں پر جاؤں جہاں سمود تھی اور صالح تھے، یہ سب لوگ تھے ہیں، اور شعیب کو سب جگہ دیکھ کے آؤں. لیکن نہیں جا سکا، پھر جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن میرا کہنا یہ ہے خاص طور سے کہ اس رات کو کوئی مسٹیریس رات نہ سمجھے، بلکہ اس میں جو عبادت کا درجہ ہے وہ انہی کے لیے ہے، انہی کو ہے جو مرسیلیس انٹروسپیکشن کرتے ہیں. جو مرسیلیس انٹروسپیکشن کرتے ہیں وہی اس رات کو پاتے ہیں. اور میں نے دیکھیے ہم دلی سے 2005 میں حج کو ہم گئے تھے، تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تھی ہوائی اڈے پر، اور اس کے بعد میں جب ہم اڑے تو وہ آسمان پہ سب ایک دم سورج نکلا ہوا تھا، تو کوئی وہ نہیں تھا کہ وہاں مغرب کا وقت ہو گیا ہو. تو یہ چیز ہے. اور جیسے لیل کا مطلب ہے، لیل کا مطلب یہ ریلیٹیو ورڈ ہے، کیونکہ جس وقت یہاں مان لو ہندوستان میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں آج 25ویں شب ہے، 27 شب ہے، لیل ہے، تو امریکہ میں تو دن ہے. سعودی عرب میں تو وہاں 28واں روزہ ہے یا 27واں ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک دن ایک وقت نہیں ہوتا. کہ اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا یہ بات؟ 200 میٹر اوپر جو جاپان نے اپنا الیکٹرانک ٹرانسفارمر لگایا ہوا بجلی بنانے کا، تو وہ جو وہاں اوپر ہے 200 کلومیٹر اوپر، ہر وقت وہاں روشنی رہتی ہے، کوئی لیل نہیں ہوتی، کوئی اندھیرا نہیں ہوتا. تو ایسے ہی جب میں نے بھی بتایا کہ ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم روشنی میں پاکستان کو بھی کراس کر گئے، افغانستان کو بھی کراس کر گئے. تو اس طرح سے جبکہ مغرب کی نماز پڑھ کے چلے تھے. تو یہ لیل جو لفظ ہے اس میں جو شب قدر ہے اور شب برات ہے، یہ 2 راتیں ہیں. ان دونوں راتوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں ہمیں بار بار، طاق رات اور زلف رات میں، دونوں میں، کہ ہم خدا کو جانیں اور خدا کے احکام مانیں اور خدا کے دوست بن جائیں. اور جب خدا ہمارا دوست بن جائے گا تو پھر ہماری پوزیشن جو ہے نہ
صرف گاندھی جیسی رہے گی بلکہ ان سے بھی بالا تر ہو جائے گی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے فلسطینی بھائی ہر سال یہ مناتے ہیں, میں کشمیری بھائی بھی, لیکن اس کے باوجود حالات نہیں بدلتے. کیوں نہیں بدلتے؟ کیونکہ وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتے. اگر وہ اینگر کریں گے, اگر وہ ایجیٹیشن کریں گے, یہ ایجوکیشن کا جو طریقہ ہے یہ ڈیموکریسی میں تو ہے لیکن اللہ کے یہاں الاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے جو حالات رکھے ہیں وہ اللہ نے بنائے, اللہ زمانہ ہے. تو ہم ان حالات کو سمجھیں اور اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیں, اپنے آپ کو پازیٹیو بنیں. یہ حالات کیوں بنے ہمارے لیے کہ ہمیں تنگ ہو گئی زمین, تو ہم اس طرح سے بنیں جس طرح سے دنیا ہے, مڈ اسٹریم میں آئے. تو ہم بجائے اس کے کہ فلسطین اور کشمیر کا رونا روتے رہیں, بلکہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو بھی, ہمیں بھی, اور خاص طور سے مجھے جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں, پروردگار عالم فرشتوں کی صحبت میں رکھے ہمیں, اور ہمیں ہر وہ چیز سے نوازے جو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور میں چاہتا ہوں اللہ میرا دوست بن جائے.